بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر یو میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس بارے میں وزارت صحت نے نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے یو کے اندر 1,18,058 نیو کووڈ-19 ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں، اور اس طرح ٹوٹل کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر ان ٹیسٹوں کی 12.4 ملین سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں 1,359 نیو کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر 1,25,123 کے قریب بھی چلے گئے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہوئے یو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کے 2,037 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والے افراد اس وائرس کی وجہ سے ان کی تعداد 1,18,931 تک بھی جا پہنچی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وائرس کی وجہ سے 2 نیو ڈیتھس بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد اس کورونا وائرس کی وجہ سے پورے یو کے اندر 477 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر یو گورنمنٹ نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ایکٹیو کیس کی تعداد اس وقت صرف اور صرف 6,000 سے کم ہو کر 5,715 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر اب نمایاں کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ یو گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت یوم پیدائش آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ 12 ربیع الاول والے دن متعدد امارات نے نجی شعبے نے بھی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ایک دن کی چھٹی تمام نجی شعبوں کے ملازمین کو ہوگی، جو کہ جمعرات 29 اکتوبر کو حضرت محمد مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی میں منائی جائے گی، اور جس سے یہ ہفتے کے آخر میں 3 روزہ تعطیلات ہوں گی، یعنی کہ 3 روزہ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس بارے میں وزارت انسانی وسائل اور امارات میں ایک ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ 29 اکتوبر کو سرکاری طور پر یہ چھٹی جو ہے وہ منائی جائے گی، جبکہ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے فیڈرل اتھارٹی فار گورنمنٹ ہیومن ریسورس نے وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے بھی سرکاری شعبے میں تعطیلات کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی گلوبل ولیج کے حوالے سے ایک اہم اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جس کی مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں شہرت رکھنے والے شاپنگ فیسٹیول دبئی گلوبل ولیج کا 25 اکتوبر 2020 سے آغاز بھی کر دیا گیا ہے، اور اس بار کی خاص بات یہ ہے کہ گلوبل ولیج کے انعقاد کے 25 سال پورے ہونے پر سلور جوبلی بھی منائی جا رہی ہے، اور جو لوگ اس شاپنگ میلے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے انہیں بتاتے چلے کہ گلوبل ولیج کا آغاز 25 اکتوبر سے ہو گیا ہے، اور یہ ایونٹ 18 اپریل 2021 تک جاری رہے گا۔ اتوار وار اور بدھ کے روز یہاں آنے کے اوقات شام 4 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک کے ہوں گے، جبکہ جمعرات اور جمعہ کے روز کے اوقات شام 4 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک ہوں گے، اور ہفتے کے روز کے اوقات کار بھی 2 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ہوں گے، جبکہ ہر سوموار کا دن صرف خواتین اور فیملیز کے لیے مخصوص ہوگا۔ تاہم اگر اس روز کوئی تعطیل آ جاتی ہے تو پھر سب لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ اس بارے میں گلوبل ولیج کی ٹکٹ 15 درہم میں دستیاب ہوگی، جو کہ گیٹ پر سے یا گلوبل ولیج کی ایپ سے آپ کو خریدی جا سکتی ہے۔ البتہ 3 سال سے کم عمر بچوں اور دبئی اور جسمانی معذور افراد اور 65 سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں کا داخلہ مفت ہوگا، اور اگر آپ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچنا چاہتے ہیں تو رشیدیہ کے میٹرو اسٹیشن سے بس نمبر 102 کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یونین میٹرو اسٹیشن پر بس 103 سے بھی یہاں آیا جا سکتا ہے، جبکہ مال آف ایمریٹس سے چلنے والی بس نمبر 106 اور الغیبہ اسٹیشن سے چلنے والی بس نمبر 104 پر بھی دبئی گلوبل ولیج کے قریب اتارے گی۔ اس بارے میں گلوبل ولیج کی انتظامیہ کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہاں آنے والے تمام افراد کو سماجی فاصلے کی پابندی کرنا بھی لازمی ہوگا، جبکہ تمام لوگوں اور عملے کو ہر وقت فیس ماسک پہنے رکھنا ہوگا۔ اس بارے میں انہوں نے اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام سیاحوں اور سٹاف کے انٹری پوائنٹس پر نصب تھرمل کیمروں کے ذریعے ٹمپریچر چیک کیے جائیں گے، اور گلوبل ولیج پارک میں مختلف مقامات پر 600 سے زیادہ
ہینڈ سینیٹائزر اسٹیشنز بھی بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ تفریح کے لیے آنے والے سارے بچوں پر بھی ماسک پہننا لازمی ہوگا، جبکہ رقم کی ادائیگی کے لیے محفوظ طریقہ بھی متعارف کروایا گیا ہے اور ریسٹورنٹس میں بھی سماجی فاصلے کی پابندی کرنا ہوگی۔ تمام کیاسک کے ساز و سامان کو ہر بار استعمال کے بعد سینیٹائز کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ڈائننگ ٹیبلز کا ایک دوسرے سے فاصلہ بھی 2 میٹر کا ہوگا۔ اس بارے میں انہوں نے مزید بتایا کہ گاہکوں کی جانب سے ہر بار استعمال کے بعد کرسیوں اور میزوں کو ڈس انفیکٹ بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح ہر بار استعمال کے بعد ویل چیئر، شاپنگ ٹرالیوں اور اسی نوعیت کے دیگر اشیاء کو بھی سینیٹائز کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ دبئی گلوبل ویلیج کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آمدنی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں، کئی برسوں سے بھیک مانگنے والی خاتون کا راز بھی فاش ہو گیا۔ بھیکارن کے 5 بلڈنگوں اور 7 لاکھ درہم بینک بیلنس کی مالک نکلی۔ مکمل تفصیلات کے مطابق آپ سے شیئر کریں کہ یہ دنیا عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں پر ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آتا ہے جسے سن کر ہر کوئی حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھیک مانگنے والے لوگ مستحق اور مفلس ہوتے ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی کے بھی پیسے نہیں ہوتے، مگر کچھ بھکاری اتنے دولت مند ہو جاتے ہیں جن سے وہ خیرات لیتے ہیں، ان سے بھی کئی گنا زیادہ دولت کے وہ مالک ہوتے ہیں۔ اسی طرح مصر میں ایک ایسی خواتین پکڑی گئی ہے جو کہ خود کو فالج زدہ ظاہر کر کے بھیک مانگ کر گزارا کرتی تھی، مگر ایک روز جب اسے لوگوں نے سڑک پر چلتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ کئی سالوں سے یہ خواتین بھیک مانگ کر اچھے خاصے پیسے بٹور چکی تھی۔ بھکارن کے پاس میں پولیس کو اطلاع کی گئی کہ گرفتاری کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو یہ حیران کن انکشافات سامنے آئے کہ وہ بالکل بھی غریب نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی امیر خاتون بن چکی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی ہوس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس بارے میں مصری میڈیا کے مطابق گرفتار بھکارن کے بینک اکاؤنٹ میں 30 لاکھ مصری پاؤنڈ موجود تھے، جن کی امارتی کرنسی میں مالیت 7 لاکھ درہم بنتی ہے، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ دراصل اس بھکارن نے بھیک مانگ مانگ کر اپنی 5 بلڈنگز بھی بنا رہی تھیں، اور اگر یہ بھکارن غلطی سے نارمل انسان کی طرح چلتی پھرتی نظر نہ آتی تو اس نے اگلے کئی سال تک بھی لوگوں کو بے وقوف بنائے رکھنا تھا۔ پولیس کے مطابق 57 سالہ گرفتار بھکارن کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا تو وہ بالکل نارمل اور صحت مند نکلی، جسے کوئی بھی بیماری یا معذوری نہیں تھی۔ اس بھکارن کو اگلے چند روز میں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ اس طرح کی انٹرسٹنگ خبر تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی کی تازہ نیوز اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا